السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 127۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ویستفتونک فی النساء۔ یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اے نبی کہہ دیجیے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے۔ ان بریکٹ کے عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو بریکٹ کلوز، اور یتیموں کے ساتھ ان بریکٹ ہر حال میں بریکٹ کلوز انصاف پر قائم رہو۔ یاد رکھو ودن بریکٹ اس کے علاوہ بھی بریکٹ کلوز جو بھلائی تم کرو گے ودن بریکٹ اس کا صلہ لازمن پاؤ گے بریکٹ کلوز، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ اسلامی معاشرے کی نئی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ پاکیزگی اختیار کریں، پاکیزگی کا رواج ہو جائے، اور جو چیزیں ڈسپلن کی نوعیت کی ہیں، اصولوں کی نوعیت کی ہیں، وہ مکمل ہو جائیں۔ اور پچھلی آیات تک ہم پڑھتے چلے آئے۔ اب یہ جو حصہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں نا، اس کو خاتمہ سورہ کا حصہ بولا جاتا ہے۔ سورہ ختم ہونے جا رہی ہے، اینڈ تک یہاں بعض سوالوں کے جواب دیے گئے جو اسی سورہ کی آیت کردہ آیت نمبر 2، 3، 4 میں اور پھر بعد میں مختلف سوال پیدا ہوئے۔ جب اللہ نے حکم دیا نا تو مختلف لوگوں میں سوال پیدا ہوئے۔ پھر اس سورہ کے آخر تک مسلمانوں کو، منافقوں کو، اہل کتاب کو خطاب کر کے آخری تنبیہ، آخری وارننگ کی نوعیت کی نصیحتیں فرما دی۔ اب یہ سوالات چونکہ آیات کے حکموں کے آنے کے بعد آئے ہیں، اس لیے ان کے جواب سورہ کے آخری باب میں رکھے گئے تاکہ لوگوں پہ یہ واضح ہو کہ یہ جواب بعد میں نازل ہوں۔ اس سے احکامات کی حکمت بھی سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ آیت 127 1 سے لے کر 134 کو سمجھنے کے لیے آیت جو ہے نا 2، 3 اور 4 اس کو دہرا لیں۔ یہ ذرا دہرا لیں، دیکھیں کیا ہے وہاں پہ۔ کھولیں ذرا سورہ نساء آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ یتیموں کی مصلحت کی وجہ سے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت دی گئی، ساتھ ہی کہا 2، 2، 3، 3 اور 4، 4 کی شرط لگائی گئی۔ کہا مہر ادا کرنا ہے، یاد ہے نا، کہا عدل کرنا ہے۔ اب اس سے متعلق سوالات ان مسلمانوں میں پیدا ہوئے جو ایمان اور اخلاق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ابھی کچھ کمزور تھے۔ لہذا پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا آیت نمبر 134 تک یہ جواب، ٹھیک ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہی نہیں، کوسچن کرتے ہیں۔ استفتاء، فتویٰ کس نوعیت کا تھا، اس کی وضاحت آگے جواب سے ہوگی۔ قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ کیا ہے ڈیٹیل نہیں بتائی، جواب دے دیا۔ یہ بلاغت ہے قرآن، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ اگر جواب سے سوال واضح ہو رہا ہے تو پھر سوال کو بیان کرنا ایسی طوالت کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے بتا دیا۔ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی نے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا؟ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، لوگ عورتوں کے مہر اور مختلف بیویوں کے درمیان عدل کے بارے میں تم سے سوالات کریں، خاص طور پر یتیموں کی ماؤں کا مہر، کیونکہ
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم احسان کر رہے ہیں بیوہ عورتوں سے شادی کر کے ان کے یتیموں کی وجہ سے ان کو لوگ کافر کرنے کے لیے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم ان کو بھی مہر دیں گے، کیا ہم ان کے درمیان بھی عدل کریں گے؟ عدل کے بارے میں جیسے ان پر احسان کر رہے ہیں ان کے بچوں کی وجہ سے، لہٰذا اللہ نے یہاں واضح کیا کہ جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن اگر ان کے لیے مہر اور عدل کے حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور بے بس یتیموں کے باب میں اللہ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کو مہر دو گے، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو گے، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تم بچنا چاہ رہے ہو نا اس حکم سے، عدل کے، حق مہر کے، انصاف کے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے۔ اللہ نے کہا نہیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے نصیحت کر دی، اللہ نے فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ جو ہوتا ہے نا واجب الاتباع حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم جو نیکی جو حسن سلوک کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے اور تم اللہ کے ہاں اس کا صلہ پا کر لو گے۔ گویا فتویٰ میں یہ بات واضح کر دی کہ مہر اور عدل کی شرط جیسے عام عورتوں کے لیے ویسے ہی بیوہ عورتوں یتیموں کی قوم کے لیے۔ اور صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی کتنی ان کی دلچسپی ہے نا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ عقائد کو دیکھیے دوبارہ، علیہ، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے۔ بات سمجھ میں آئی کون سے حقوق کی ادائیگی کے لیے چاہتے کہ ہمیں ایگزامشن کر دیں؟ مہر اور عدل، حسن سلوک، انصاف۔ ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ کہ تم ان کو ان کے حقوق ادا کرو گے۔ فی یتامی النساء اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بچوں کے حقوق وہ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ وہاں تو تم انصاف کرو گے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔ جو بھلائی بھی تم کرو گے اس کا صلہ پا کرو گے کیونکہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اب یہاں جو سیکھنے کی بات ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ صحابہ جو ہے نا جو سوال پوچھ رہے ہیں اصل میں ان کو بہت ان کو ذمہ داری کا احساس ہے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم ہم سے عمل کرنے میں رہ نہ جائے۔ یعنی کچھ تو بھاگ اپنے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کمزور ایمان کے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے اس پہ عمل کرنا، وہ چاہتے کہ ہمیں چھٹی مل جائے، لیکن کچھ واقع سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہاں ایسا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ جیسے یہ لوگ دوسرے فرار چاہ رہے ہیں، کیا ہم بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی اجازت کی، رخصت کی، سہولت کی ہمیں کوئی ہے پرمیشن؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو لسٹ دی تھی، یہ 2 حق ادا کر لو، یہ 3 حق ادا کر لو، یہ 4 حق ادا کر لو۔ اللہ نے کہہ دیا اینڈ پہ باتیں ساری بیان کر کے سوال نقل کیے بغیر جواب بیان کر کے، وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے نا، یعنی 1 2 3 4 نہیں، ممکن ہے ایک بندے کو اپنی زندگی میں ٹوٹل 100 نیکیاں کرنے کا کوئی موقع ملے، اس کے آگے پیچھے کوئی رشتے ناتے ہی نہ ہوں، وہ کوئی بات ہی نہ کر سکتا ہوں۔ ایک بندے کو ممکن ہے ہزاروں نیکیاں کرنے کا موقع ملے، تو اللہ نے کہا تم جو کچھ بھی کرو گے نا اللہ کے علم ہے، تو جو علم رکھتا ہے وہ اجر بھی دے گا، وہ جزا بھی دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کو دلچسپی ہے اپنے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے، ہمیں تو اپنے حقوق لینے کی جانب سے دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا حق نہیں دے گا، تو جو کوئی ہمارا حق نہیں دے رہا تو ہم بھی عید کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی 1 تھپڑ مارے گا تو ہم 10 ماریں گے اور 7 سنائیں گے۔ یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق سے مختلف NGOs بنی ہوئی ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ NGOs کے باوجود کیا عورتوں کو حق مل گئے، رائٹس مل گئے پوری دنیا کے اندر؟ نہیں، اس لیے کہ جب دینے والوں کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ہوگی نا تو کون دے گا؟ دینے والوں کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملات کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ ان عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے۔
اللہ نے بات بیان کر دی، اپنی طرف منسوخ کر دیا فتوے کو. اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ جی یہ تو فلاں اتنے بڑے عالم کا فتویٰ ہے، آپ کیا کہیں گے بتائیں ذرا؟ اگر میں آپ کو کوئی بات پوچھوں اور میں آپ کے بہت فیورٹ موسٹ فیورٹ عالم کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کا کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہوگی بتائیں؟ ہاں نہیں، اس کو چھوڑ دینا آپ. میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ کے فیورٹ عالم کا فتویٰ کسی بات کے ساتھ لے کر آؤں گی تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یہ ہمارے فلاں عالم صاحب نے کہا ہے، یہ فلاں مفتی نے کہا ہے، یہ فلاں مولانا صاحب نے کہا ہے. یہاں دیکھیں اللہ کا فتویٰ. فتویٰ کیا ہے؟ عورتوں کو ان کے حقوق دو، مہر دو، عدل کرو، ان کے یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، حق کی ادائیگی کرو. کتنی زیادہ دیکھیں یہاں پہ ایک طرح سے شدت ہے نا، بتا دیا گیا. اور یہ آیت ہماری کلیئر ہو گئی. آیت نمبر 128. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ یہ سمجھوتا بہرحال بہتر ہے. طبیعتوں میں تنگی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر تم سب آپس میں حسن سلوک رکھو گے اور تقویٰ سے کام لو گے تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے اچھی طرح پاؤ گے. یہاں ہے اسی سلسلے کی اسی جواب عورتوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کے درمیان عدل، اسی سلسلے کا اگلا جواب جو ان کے ذہن میں تھا اللہ نے اس کا جواب ادا کر دیا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، نشوز عورت کے لیے ہو، اگر آئے نا کہ عورت کا نشوز ہے، عورت نشوز دکھا رہی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ نشوز والا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ شوہر کو بڑا نہیں مانتی. جو اللہ نے اس کو درجہ دیا شوہر کو قوام ہونے کا وہ نہیں مانتی، وہ اپنی منمانیاں کرتی تھی. اور اگر مرد کے لیے لفظ یوز ہو نشوز کا، یہاں نشوز کا لفظ مرد کے لیے یوز ہوا. مرد اپنی بیوی سے کیا کر رہا ہے؟ بیزاری کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بیوی کے حقوق تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے، پیچھے چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری او ارادن یا بے پرواہی منہ موڑنے کا اندیشہ ہے تو اب دو صورتیں ہیں نا، ایک یہ کہ طلاق لے لے، دوسری ہے کہ اسی گھر میں پڑی رہے. یہاں دوسری آپشن کا ذکر کیا گیا کہ طلاق کی بجائے اس میں کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ دونوں آپس میں حقوق کی کمی بیشی کے مطابق آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں، سمجھوتا کر لیں. کیوں کر رہے ہیں سمجھوتے؟ والصلح خیر، اللہ کے نزدیک سمجھوتا بہرحال بہتر ہے. عورت طلاق نہیں چاہتی، اسے پتا ہے کہ میں ڈیمانڈ کروں گی نا اپنے 100% حقوق تو مرد نے 1 2 3 کر کے مجھے فارغ کر دینا، اس سے برداشت نہیں کرنی. ہوتے ہیں نا بعض اس طرح کے کیسز بھی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ جو عدل بھی ہے، حقوق کی ادائیگی بھی ہے، کیا اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن کب؟ جب بیوی راضی ہو، بیوی خود کہے کہ میں اپنا یہ حق چھوڑتی ہوں، اپنا عدل والا حق چھوڑتی ہوں، میں اپنے فلاں حقوق بھی چھوڑتی ہوں، پلیز تم مجھے طلاق مت دو، مجھے اپنے بچوں کی خاطر اس گھر کے اندر رہنا ہے، میں تمہیں پریشرائز نہیں کروں. حقوق کی کمی بیشی کے اوپر آپس میں سمجھوتا ہو کر اصلاح صلح ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی نظر میں طلاق بہت ہی بری آپشن ہے حلال لیکن پسندیدہ نہیں. اس سے بہتر کیا ہے؟ صلح کی جائے گی. یہ معاشرتی ہدایات فریقین آپس میں اپنے حالات کے مطابق باہم سمجھوتا کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. مثلاً عورت کہتی ہے کہ تم سپوز بندے نے 2 شادیاں کی،
وہ اس عورت کو ٹائم نہیں دینا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے طلاق لو تو جاؤ, میں نہیں کر سکتا. میں اللہ کی خاطر چھوڑتی ہوں اپنا کے خاطر. تم نہیں آنا چاہتے تو مجھے نہیں ٹائم دے سکتے, میں اس بات کی قربانی دینے کے لیے تیار. اب میں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں. نان نفع کچھ کم دے رہے ہو, کوئی حرج نہیں, میں گزارا کر لوں گی. مجھے ایک تمہارا نام چاہیے, مجھے اپنے بچوں کا ساتھ چاہیے. میں نہیں جانا چاہتی, میں رشتہ نکاح کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں. رشتہ نکاح کو برقرار رکھنا باعث فلاح, باعث نجات ہے. اگر عورت حقوق کی قربانی دے کر رشتے کو بچاتی ہے تو یاد رکھیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. عورت کا اجر زیادہ, اس کو اللہ اجر دے گا. تو گناہ شوہر پہ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شوہر پہ گناہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی بری ذمہ ہو گیا نا. اس نے کہہ دیا کہ میرے سے تو نہیں ہے, اب میں نہیں کر پا رہا. تو بہتر یہ ہے کہ میں طلاق دے دوں, بجائے کہ میں گناہ اپنے ساتھ سمیٹوں, وہ بال سمیٹوں. تو وہ تو پہلے ہی بری ذمہ ہو کے کوئٹ کر رہا ہے نا اس سارے معاملے سے. تو اب اللہ نے یہاں پہ دونوں کو ہی ایک آپشن دے دیا, ایک راستہ کھول دیا کہ ایگریمنٹ کا, جس نے کچھ لے دے کر حقوق کی کمی پیشی کے ساتھ نکاح کے رشتے کو برقرار رکھا جائے گا, صلح کی جائے گی. اللہ کی نظر میں طلاق سے بہتر ہے صلح کا آپشن, جس میں کچھ حقوق کی کمیاں بھی ہو, کوئی حرج کی بات. کیا ہے آیت ذرا دیکھیے. رسول خیر ہوتا انہوں نے پڑھ لی, صلح بہتر ہے. وہ حضرت طبیعتوں میں تنگ دلی رکھی گئی ہے, حفظ رکھا گیا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, یہ بڑی خوبصورت آیت کے دو الفاظ ہیں. تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم سب آپس میں حسن سلوک رکھو گے اور تقویٰ سے کام کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو جان لو کہ جو تم کرو گے اللہ اس سے اچھے طریقے سے باخبر ہے, واقف ہے. یہ جو تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا کے الفاظ ہے نا, یہ اصل میں مرد کو درج کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مردانگی کی لاج رکھے. وہ احسان کا معاملہ ہے, وہ عورت سے لینے والا نہیں بلکہ دینے والا شروع. احسان اور تقویٰ اس کا میدان ہے, اسے آگے بڑھنا ہے, اسے آگے آنا ہے, اسے اظہار کرنا ہے, مرد کو اظہار کرنا ہے. عورت اپنے حقوق چھوڑنے پر تیار ہے رشتہ بتانے کے لیے, تو مرد کو بھی کچھ آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور وہ حصہ کیا ہے؟ تو اس نے وہ اللہ سے ڈر کر اس نے سلوک کا اظہار کرنا, اعلان کرنا. اور بیوی بھی کرے گی یہی بات. اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک عمل سے باخبر ہے اور ہر نیکی کا بھرپور صلہ دے گا. تو یہ کس میں ایک ٹکڑا رہ گیا, وہ اجرت الانفس شب, شب بخل کے لیے آتا ہے, حرص کے لیے بھی آتا ہے. بخل کیا ہے؟ آدمی حقوق کی ادائیگی میں تنگ دلی کرتے ہیں, ہر حال میں یہ چیز مضموم ہے. بخل مضموم ہے, پسندیدہ نہیں ہے. حرص اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے, اچھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے حرص, اور بری چیز. ہاتھ کے اندر ہے تو اچھی ہے, ہاتھ کے باہر ہے تو بری ہے. بہرحال اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو بیماری بڑھ سکتی ہے, جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی کمزوریوں کو خود چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ دیکھے, چیک اینڈ بیلنس رکھے خود کے اوپر. جہاں کوئی گڑبڑ ہے انسان اس کو کور کرے, اس کو بہتر بنائے. ون سائڈڈ کچھ کرنا پڑے ون سائڈڈ کرے. پوری آیت 128 تک نہیں بتا دیا تو اس سے نہیں کرتا. یہ رویہ اختیار کریں. اور یاد رکھیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی ہی ان دو چیزوں کے ساتھ ہے, جہاں تو شنو ہوگا اور جہاں تک ہو. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہے نا تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ہر وقت دوسروں کو دیکھ رہے ہوں گے نا, پھر اپنی ذمہ داری تو ہم بھول جائیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات. آیت نمبر 129, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اگر تم چاہو بھی تو ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں آپ مردوں کرتے تم بدل نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے درمیان. اس لیے ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ چپ پڑو کہ دوسری کو ایک اور انتہا پر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے تو اللہ کو بے شک اور پرہیزگاری سے کام لو گے
تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو کہ میں اپنی دو بیویوں میں عدل کروں، اللہ نے کہا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس آیت کے اس ٹکڑے کو آپ دیکھیں، مرد اس کو نہیں پڑھتے اس طرح، وہ کہتے ہیں 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی، اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں عدل نہیں کر سکو گے، بہت مشکل ہوگا، تم چاہو گے بھی تو نہیں کر سکتے۔ عدل، جس عدل کو تم اصل میں تم جو بھی عدل بنا رہے ہو وہ تمہاری طاقت سے باہر ہے، عدل نہیں تم کر سکتے۔ اور عدل میں کیا آئے گا؟ ظاہری سلوک، ظاہری برابری، ظاہری رکھرکھاؤ، ظاہری بات چیت، تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، لینا دینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں ایک ایک روپے کا عدل ہوگا دونوں بیویوں، ایک ایک منٹ ظاہر کا، ظاہر میں بات کروں وہ عدل ہے۔ مشکل ہے نا یہ، کون اللہ کا اتنا ولی اور پیارا کہ جو یہ چیز پوری کر سکے، امپاسبل چیزیں ہیں۔ اور دل کا لگاؤ، دل کا رجحان، دل کی محبت، اس میں اختیار، اس میں آزادی ہے کہ وہ تو ظاہری بات ہے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، دوسرے سے کم ہو سکتی ہے، یہاں بتا دیا کہ کوئی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہماری طاقت سے باہر کیا ہے؟ دل کا ملان، مطلوب چیز کیا ہے؟ آئے دیکھیے، فَلَا تُمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس لیے ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ چھوٹ پڑو کہ دوسری کو ایک اور انتہا پر لٹکتا چھوڑ دو۔ بیوی کی طرف جھک جانا، ایک بیوی کوئی الٹائیں، ساری محبت، ساری توجہ ایک ہی بیوی کے پلڑے میں، یا وہ بیوی کہے کہ بس میرے ہی بن کے رہو، اس کو چھوڑو، دوسری کو مارو گولی، اس کے پاس کیوں جاتے ہو، اس کو کیوں ٹائم دیتے ہو، اس کو کیوں خرچہ دے رہے ہو، اس کی کیوں ضروریات ہوئی؟ ایک کے کہنے پہ یا خود ایک بندے نے ایک ہی گھر چن لیا، دوسرے گھر کو چھوڑ دیا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہماری مسلمان سوسائٹی میں یہ عام ہے، شادیاں ہوتی ہیں اسی لیے لوگ شادیوں کی اجازت نہیں دیتے نا، یعنی عموماً خواتین اپنے شوہروں کو دوسری شادی کی طرف کیوں نہیں جانے دیتی کہ انہیں پتا ہے کہ ان کا شوہر ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دے گا، اور ممکن ہے اس کے کہنے میں آ کے طلاق بھی دے دے، اس کا تو اچھا بھلا گھر بس خراب ہو جائے گا نا، اس کے پیچھے جانے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرو کہ ایک بیوی کو پکڑو اور دوسری کو ایسے چھوڑو کہ جیسے وہ درمیان میں لٹک رہی ہو۔ ایک حدیث آپ سے سنائیں، قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا تو قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس پر آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، آدھے دھڑ کے ساتھ۔ سوچیے ذرا، امیجن کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو عدل کے معاملے میں ایگزامپٹ کیا، آپ پہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ اپنی بیویوں کو بظاہر جتنا ٹائم ممکن ہوتا سب کو ایکولی دے، ان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہے۔ بس آپ کی جب وفات ہونی تھی اس سے کچھ دن پہلے آپ نے باقی بیویوں سے اجازت دی اور حضرت عائشہ کے مجرے میں قیام فرمایا۔ دیکھیں ایسے بندہ جب وہ بیمار ہو تو اس کے لیے بار بار موو کرنا، ادھر سے گھر میں جا ادھر سے اگلے گھر میں جا، مشکل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ذرا عائشہ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے، عائشہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہی رک جاتا ہوں، تو باقی بیویاں پھر نہیں بھی آ جاتی تھی آپ سے، وہ بالکل اینڈ میں ہوا، باقی نے خوشی سے اجازت دی۔ اگر تم اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ کو کیا پاؤ گے؟ غفور الرحیمہ پاؤ گے، بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یہ کام کرنے ہیں۔ پچھلی آیت کا اینڈ ہم نے کیا کیا تھا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا،
احسان کرو گے اور تقویٰ، یہاں آیا تصلیح ہوتا تھا. یہ بڑی زبردست قسم کی کوالٹیز ہیں، رویے ہیں جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں اپنے اندر لے آؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک وے آؤٹ نکال دیا کہ بجائے اس کے کہ گھر ٹوٹے، مرد بیوی کو طلاق دے، کیا وہ حرام کاموں میں ملوث ہو، بہتر ہے کہ اس کو اجازت دے دے تمیز طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو اتنا سب پھٹے شٹے ڈال لیتے ہیں نا ہم لوگ، یہاں پہ غلط ہو جاتی ہوگا. اس کو کسی بات پہ بٹھا کر اس سے ایگری کروائیں کہ یہ حقوق ہیں، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ چیزیں تمہیں ادا کر. باقی اس کی مرضی ہے، دل پہ تو زبردستی نہیں کی جا سکتی کسی کو. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے. آیت نمبر 130. اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت کاملہ سے ہر ایک کو دوسروں کی محتاجگی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کی سلطنت بہت کشادہ ہے اور وہ صاحب حکمت ہے. شریعت کے مطلوب تو یہی ہے کہ ازدواجی رشتے ٹوٹنے نہ پائیں، لیکن حالات اگر مجبور کر ہی دیں اور طلاق ہو ہی جائے تو بس پھر اللہ کو راضی سمجھا جائے، شوہر کو راضی نہیں سمجھا جائے. یہاں اصل میں عورت کی ہمت بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ مرد کے ساتھ کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں رہا، وہ سیدھا ہو کر ہی دے، اس نے زندگی حرام بنا دی، تو پھر اس صورت میں وہ علیحدگی کا فیصلہ کر سکتی ہے. یعنی کس صورت میں علیحدگی کا فیصلہ کرے گی کہ اگر مرد کسی صورت میں اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر عورت علیحدگی کا فیصلہ کرے گی. اور اس صورتحال میں جب وہ علیحدگی کا فیصلہ کرے تو مستقبل کے آنے والے مسائل کے لیے پریشان نہ ہو. جس اللہ نے یہ وے آؤٹ دیا ہے وہ اللہ بھی اس کی مدد بھی کرے گا، اسے مشکل سے نکالے گا. گویا عورت بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، اور اگر مرد سمجھتا ہے کہ وہ انصاف قائم نہیں کر سکتا دو بیویوں کے درمیان تو وہ بھی طلاق کا آپشن اختیار کر سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر دونوں فریق ہمت سے کام لیں تو دنیاوی اعتبار سے اللہ دونوں کو وسعت عطا فرمائے گا. مراد کیا ہے کہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے میاں اور بیوی دونوں سے اکسار ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں دونوں قربانی دیں، لیکن یہ قربانی کیسے ہوگی؟ غیرت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ ہوگی. یعنی کہ بالکل ہی بندہ غلام بن جائے گا یا لٹ جائے گا دوسرے کے سامنے. جس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اکڑنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی ایک خاص حد سے زیادہ دبنا بھی جائز نہیں. تو بہرحال یہاں عورتوں کی خاص طور پر حوصلہ افزائی ہے کہ وہ حد الامکان نبھانے کی کوشش تو کریں، مسالت کے لیے احساس بھی کریں، لیکن یہ حوصلہ رکھیں کہ اگر کوشش کے باوجود نکاح کی صورت پیدا نہ ہوئی تو رازق اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے خزانے سے ان کو دے گا اور بے نیاز کرے گا. کلیئر ہو گئی آیت دیکھیے. مَن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کو دوسروں کی محتاجگی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کی سلطنت بہت کشادہ ہے اور وہ صاحب حکمت ہے. آیت نمبر 131. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ ہی کا ہے. لیکن بریکٹ یہ خدا کے احکام ہے، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ بریکٹ کلوز. تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو نہیں مانو گے تو ود ان بریکٹ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے بریکٹ کلوز. اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اللہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے. اگلی آیت بھی ساتھ لے لیجیے، آیت نمبر 132. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ایک مرتبہ پھر سنو، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور بھروسے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اس لیے بریکٹ اسی کا حق ہے کہ زندگی کے سارے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں. دیر ہو گئی 131 132. اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر بندہ نہیں مانتا نہیں سنتا تو اللہ اس بات کا بالکل
اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے کرے، وہ جس مخلوق کو چاہے ختم کر کے اس کی جگہ نئی مخلوق کو لے آئے. اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ تمہارے لیے اگر کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے ضرورت ہے، اس لیے وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے یہ کر لو، یہ کر لو، آپس میں صلح کر لو، آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لو، قربانی دے دو، ایسے کر لو. یہ ضروری نہیں کہ اس کو ضرورت ہے، وہ تو حمید ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو اپنی مخلوق کو نوازتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آیت 131 میں. اور پھر کہاں آیا یہ لفظ؟ آیت 132 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. 2 دفعہ اللہ یہ لفظ لکھا ہے. اس سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آیت 126 میں بھی آیت کا یہی ٹکڑا آپ دیکھیں گے. اس میں مضمون کی ریپیٹیشن ایسے نہیں ہے، بلکہ جو سورت ختم ہو رہی ہے اس سورت کا جو خاتمہ ہے اس کا مزاج تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ یہ شدت کے ساتھ بیان کر دے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خزانوں کی کنجی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ سورہ کے خاتمے میں مسلمانوں منافقین اہل کتاب کو آخری وارننگ کی گئی ہے کہ جو ہدایات تمہاری رہنمائی کے لیے ضرورت تھی وہ دلائل کی وضاحت سے دے دی گئی ہیں. اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا اپنا کام ہے. مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی حکومت اپنے بل پہ قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس وجہ سے اس نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اپنے قوانین سے آگاہ کیا. اے مسلمانوں، اب وہ تمہیں بھی بتا رہا ہے اللہ سے ڈرو. اہل کتاب نے نافرمانی کی، انہوں نے اپنی شامت خود بلائی، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. اگر تم بھی کفر کرو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تم سے بے نیاز ہے. کلیئر ہوگی بات؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کے حکم نہیں مانو گے تو نہ مانو، اپنا ہی نقصان کرو گے. آسمان اور زمین کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی اور تمہیں بھی. کیا ہدایت کی ہم نے؟ آیت سے دیکھ کر بتائیں، جلدی سے بتائیں تاکہ آپ کو جگاؤں تھوڑا سا. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو. فَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پھر آ گیا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. مانو گے تمہارا فائدہ ہے، دونوں جہان کا خزانوں کا مالک تمہیں عطا کرے گا. نہیں مانو گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس خزانے میں سے اپنا حصہ لینا تم اس حق سے محروم ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ گے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا وہی مستحق ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی ہے مالک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بھروسے کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے. لہٰذا سارے معاملات زندگی کے اسی کے حوالے کر. ٹھیک ہو گیا؟ آیت نمبر 133. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّهَا النَّاسُ، سب کو اللہ نے مخاطب کر لیا. خود کو مخاطب سمجھیے. اللہ مجھے پکار رہے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، تمہیں فنا کر دے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. تم نہیں مان رہے تو نہ مانو. تم نہیں اس کی کتاب کی قدر کرتے نہ کرو. تم نہیں اطاعت کرتے مت کرو. کوئی ڈنڈا نہیں ہے دنیا میں، کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں. 1% تمہیں بتا دیا ہے صحیح اور غلط کا معاملہ، راستہ. اختیار کرنا نہ کرنا تمہاری اپنی رائے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے. کس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے اللہ؟ ہماری جگہ دوسروں کو لانے پر وہ پوری طرح قادر ہے. اس زمانے کے لوگوں کو سنایا اللہ نے جو نبی کے مخاطب تھے، نہیں مان رہے تھے نبی کو، قرآن کو، دین اسلام کو نہیں مان رہے تھے. ہر لحاظ سے اللہ نے دلائل دے کے بتا دیا خزانوں کا مالک وہ ہے، وہ تمہیں وصیت کرتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے. لوگ نہیں سنتے. اللہ نے کہا اللہ اس بات کو پوری قدرت رکھتا ہے انسانوں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی جنریشن کو لے آئے، نئی جنریشن کو بٹھا دے. تو اللہ کے
اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہاں رک کر آپ اور میں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کھلا کے بٹھا دیا نا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے ہی شکر کا متقاضی ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سے جوڑا، اپنی کتاب سے جوڑا۔ تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں تیری کتاب کو اپنے پورے 24 گھنٹوں کے اندر سے۔ 24 گھنٹوں میں سے دیکھیں 1.5 گھنٹے ہی دے رہے ہیں نا، وہ بھی ہفتے میں 3 دن میں ایک مثال دے رہی ہوں، وہ بھی سے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ چھوٹا سا کام ہم نے کر لیا، الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، انعام ہے، احسان ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ سے مزید توفیقیں مانگنی ہے کہ اللہ اور عطا کرنا اور توفیق عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ نہیں کرتی، کیا نہیں کرتی؟ قدر نہیں کرتی، کیا کرتی ہوں؟ لاپرواہی کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ اگنور کرتی ہوں، تو کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کوئی ایسی مخلوق، ایسی چیز نہ سمجھوں کہ جو اللہ کے دین کے لیے بڑی ضروری ہے، اللہ کے قرآن کو بڑی ضرورت ہے میری، مجھے اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو یا اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ آنر، یہ اعزاز اگر وہ ہم سے چھین لے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، یاد رکھیں ایسے نہیں چھینتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں پر انتہا درجے کا مہربان ہے۔ اگر وہ ہماری ناقدریاں، گستاخیاں دیکھ کر ہم سے چھینتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ بہتر بندے سیکھنے والے بھی پیدا کر دے گا اور سکھانے والے بھی پیدا کر دے گا۔ تو کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے اکڑے نہیں، تکبر کا شکار نہ ہو، بلکہ عاجزی اختیار کرے، شکر کا رویہ اختیار کرے، اس ٹائم کی، اس موقع کی قدر کرنے والا بنے، اور اللہ سے یہی دعا مانگے اللہ مجھ سے یہ کبھی آنر نہ چھینیے گا، ٹوٹی جیسے بھی ہے مجھ سے کوشش کرواتے رہیے۔ آیت نمبر 134، من کانا یرید ثواب الدنیا، اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو شخص دنیا کا صلہ چاہتا ہے اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اور اللہ سمیع بصیر ہے۔ یہ ان لوگوں کو وارننگ جو دنیا کی خاطر اللہ کے دین سے بھاگ رہے ہیں۔ کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر، دنیا کے لیے بہت ٹائم، بہت انرجی، بہت پیسہ، بہت اسٹیمنا، بڑا ٹائم، اور دین کے لیے کچھ نہیں۔ دین سے کیا طریقہ ہے؟ فراڈ۔ فرمایا جو صرف دنیا چاہتا ہے تو چاہے دنیا سے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، نہ اس کے کم نہ اس سے زیادہ، جبکہ آخرت سے محروم ہو جائے گا۔ تو جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا اللہ اسے آخرت میں بھی بھرپور صلہ دے گا اور دنیا بھی عطا کرے گا۔ وہ دنیا جس کی وجہ سے یہ قرآن کو اگنور کر رہا ہے، جو اللہ کے دین کو اگنور کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے آخرت کو اپنا گول بنا لیا، ٹارگٹ بنا لیا، اس کو آخرت کے ساتھ دنیا بھی مل جائے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا تو دنیا تو اتنی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں رکھی ہے، اور وہ آخرت سے محروم ہو جائے، آخرت کے اجر سے محروم ہو جائے۔ یہی مضمون سورہ آل عمران آیت نمبر 145، 146، 7 اور 8 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے یہاں اپنی 2 صفات لائیں، سمیع بصیر۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کسی کی فریاد سے بے خبر ہے، دعا سے بے خبر ہے، نہ اللہ سے کسی کی ضرورت چھپی ہوئی ہے، تو آخر انسان اسی سے ہی کیوں نہ مانگے، دوسروں سے کیوں مانگے، وہ جب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ آیت دیکھیے، من کانا یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے، دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں، ثواب الدنیا بھی ہے اور آخرت، دونوں چیزیں مانگو، ایک کے پیچھے مت مانگو، ایک کی وجہ سے دوسرے کا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی ہے۔ آیت 135، یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو، اللہ ہی کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف نہ ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ کی دونوں کا یہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے بریکٹ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر بریکٹ کلوز اپنی خواہش نفس کی پیروی میں انصاف کے راستے سے مت ہٹو، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بریکٹ کلوز بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوچھتا ہے۔ یتیموں کی ماؤں کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب 134 کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 152 تک ان لوگوں کے سوالوں کا جواب ہے۔ یہاں ان سے مراد منافقین جو دوستیوں میں، تعلقات میں، رشتوں میں حق کی جگہ منافقت کو، شرک کو اہمیت دی، اور منکرین کے ہاں اپنے مقام اور مرتبے، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار پوچھتے تھے کہ کوئی درمیانی راہ نہیں نکل سکتی، کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکل سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آخر حرج کیا ہے کمپرومائز کرنے میں، کچھ لینے اور کچھ دینے میں؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ اہل کتاب کے منکروں کو انہی کافروں کی صف میں کھڑا کیا جائے جنہیں قرآن نے عذاب الہی کا مستحق قرار دیا؟ ان کا خیال تھا کہ اہل کتاب تو سب کچھ مانتے ہیں، اس کی رعایت سے ان کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی یہ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ اہل کتاب کے ساتھ تو کم از کم ہاتھ کھلا رکھے نہ اللہ کی، ان کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ جو کفار ہیں وہ اور یہ تو تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، کوئی ان کو رہنے دیں ان کی مرضی کے مطابق، کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اس طرح یہ جو ڈیبیٹ ہے، اس کے سوالات اس طرح کے ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے، اللہ نے ان کا جواب پوری وضاحت سے دیا۔ اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو مقامات، جو چیزیں، جو سبجیکٹ اسلام میں جہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کفر صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص باشگاف الفاظ میں کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں یا میں رسولوں کا انکار کرتا ہوں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کفر یہ بھی ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ کی بات سنوں گا، میں رسول کو مانوں گا، لیکن میں اپنی شرائط کے اوپر مانوں گا، یعنی مانوں گا لیکن اس میں 4 شرطیں میری بھی ہوں گی، یہ بھی کفر، یعنی مان رہا ہے اللہ کو، مان رہا ہے رسول کو، ساتھ میں اپنی شرطیں اس کے بیچ میں ڈالیں گے۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ سننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تمہیں ہر حال میں حق کہنا ہے، حق کی گواہی دینی ہے، دین کو ایک ذرہ برابر نہ کم نہ زیادہ، جسے کہتے ہیں بے قبول کا قبول کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو رویہ ہے منافقت کا رویہ ہے، منافقت اور کفر میں اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، اے اہل ایمان انصاف کے علم بردار بنو، شہداء للہ، اللہ ہی کے لیے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ قسط، حق اور عدل کی وہ ترازو ہے جو میزان اللہ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا کی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا ہر کام، تمہارا قول فعل اسی ترازو سے تولا جائے گا، اسی پر قائم رہو، اسی کو قائم رکھو، یعنی تم صحیح مومن ہو یا نہیں ہو، تم نے حق کی بات کی یا نہیں کی، اس کو کس چیز کے اوپر چیک کیا جائے گا؟ رکھ کے قرآن، یہ قرآن کے مطابق تھی یا نہیں، قرآن کیا ہے؟ حق ہے، لہذا اس کو لے لو۔ شہداء للہ، صرف تم خود ہی قائم نہیں کرو گے، دنیا کے سامنے بھی اللہ کی طرف سے گواہ بنو گے، جیسے ہم پڑھ کے آئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہوں اور لوگ تم پر گواہ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ گواہی خود بھی عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی پہنچانا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ گواہی تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین
یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، یکن غنیًا او فقیرًا، اگر کوئی ان میں سے امیر یا غریب ہوگا، اللہ اولا بہما، اللہ بھی ان دونوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی جب تم قرآن کو دیکھو گے، میزان کو دیکھو گے، تو ممکن ہے تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے والدین غلط جگہ پہ کھڑے ہیں اور تمہارا دشمن صحیح جگہ پہ کھڑا ہے، حق اس کے پاس ہے۔ تم دیکھو گے تمہارا فلاں رشتہ دار غلط کھڑا ہے اور تمہارا دشمن صحیح جگہ کے اوپر کھڑا ہے۔ تو پر جب حق پہ قائم رہنا ہے، میزان پہ قائم رہنا ہے، میزان کی گواہی دینی ہے، تو پھر تمہیں اس عدل کی گواہی دینی ہے، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے اگینسٹ جائے، چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، وہاں پہ پھر کمپرومائز نہیں۔ جو بات انصاف کی ہے وہ پھر انصاف کی بات ہے۔ اصل میں یہاں اشارہ یہود کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں وہ من پسند چیزیں داخل کرتے تھے اور باقی چیزوں کو وہ چھوڑ رہے تھے، نکال رہے تھے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یکن غنیًا او فقیرًا، یہ جائز نہیں کہ امیر کے لیے دیکھنے کا پیمانہ اور ہو، تولنے کا پیمانہ اور ہو، غریب کے لیے اور ہو۔ باکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے جو رشتہ دار جاننے والے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں جن کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہوتا وہ رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حق سب پہ یکساں ہے اور اللہ کا حق سب سے بڑا اور مقدم ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو نا کہ ایک خاتون نے چوری کی تھی تو آپ کے پاس سفارش آئی آپ کے منہ بولے بیٹے کے ذریعے، آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر فاطمہ محمد کی چوری کرتی تو میں ان کو بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ دیکھیے کتنا آپ کا انصاف جو ہے وہ بلاگ ہے۔ اور آپ نے یہ جب یہ آئے ہیں نا خامہ آپ کے پاس سفارش لے کر، یہ کہہ کر آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا لوگوں تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا، ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیں، کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتا۔ وہاں پر بنت فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو فیملی اس کے ہاتھ کاٹنے کا پھر ہو گئی یہ بات۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اس لیے اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں انصاف کے راستے سے نہ ہٹو۔ یعنی اگر تم نے اپنی خواہشات کو دیکھنا ہے نا، اپنی خواہشات تو بدعت کی طرف لے کر جاتی ہیں، نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہیں اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، جس کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا کہ جاؤ کونوا قوامین بالقسط شہداء علی الناس، شہداء للہ بنو، تم پھر اس کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے بھاگ پڑے ہو، جو تمہارا دل چاہ رہا ہے، جو تمہاری مرضی کہہ رہی ہے، جو معاشرے کے رسم و رواج کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کرو گے تو عدل نہیں کر سکو گے، عدل نہیں ہوگا، عدل سے مت ہٹو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم بگاڑنے حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ ظلم ہے، اور جو بگاڑے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہوگی بات۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔